میں تو جی کوئی ترلا ہی پا سکنے ہیں. میں تو اپنے نعت خانہ نوں کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خاں آخری کلام ہے ہی پڑھو تاکہ قوم کو کوئی شعور آئے. کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا. بڑا تسی انہاں نوں سناوا چھڑیا جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہن انہاں نوں بھی سناؤ ناراض نے زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا نہ پھر گدا علم دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا. اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑھ اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے. ہر نعت خان صحیح ضرورت ہے پڑھنے شاید انہیں کوئی شعور آ جائے کہ وہ ناراض ہیں وہ ناراض ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سب ٹھیک ہو جائے لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی تیان بیلی بیلی. یہ میرے ایک دوست ہیں جی انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک حضرت. اس میں انہوں نے تحقیق کی. اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا. بڑے بڑے خوبصورت انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے حضرت. اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے. تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے اچھا خاصا وقت لگے گا. میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھ دوں گا. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے حضرت. وہ بھی ذکر میں مشغول. میاں صاحب بھی ذکر والے وہ بھی ذکر والی ہے. وہ اس سمت نہ ایک شکاری آ نکلا حضرت. شکاری نے کگی دیکھی اس نے کہا لو جی دوپہر کا لنگر تو ہو گیا. میاں صاحب سب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے کاموں میں دخیل نہیں ہوتے حضرت. یہ راضی برضا ہوتے ہیں حضرت. یہ نہیں دخل دیتے کارخانہ قدرت میں. اور جو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اتنا کامل ہے وہ اتنا مکمل ہے جو جتنا راضی ہے. امام علی مقام نے کربلا میں یہی رنگ دکھایا نا. باقی کیا نہیں ہو سکتا تھا سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا. سب کچھ ہو سکتا تھا کچھ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باج سے ٹر گئے تے دین دنی دے سائی. کیا نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ نہیں یہ راضی رہتے ہیں. شکاری نے حضرت جی تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا کیونکہ کگی کی بھی ابھی آئی نہیں تھی اس لیے اندر سے ایک سسٹم آن ہوا خطرہ 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 خطرہ. کگی نے شکاری دیکھا اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو اوپر دیکھا تو ایک باز بھی چکر کاٹ رہا تھا. وہ نظر اس کی بھی کگی پہ کہ جب یہ دانہ لینے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں گا اور جھپٹا بھی ہو لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس. یہ میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے. اور آ کے وہ کیا جو آپ نے اور میں نے چھوڑ دیا اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم سنیں جو چاہیں کر سکنا ہے. آگے سے جواب آتا ہے کگیے کی چانی ہے ساڈے کو. پھر کگی رب کریم دو موتاں پھس گئیاں جو اڈاں تے باز اتھوں مرا نہ اڈاں تے شکاری اتھوں مرا. عرضی ہے وے انہاں دو موتاں جو بچا سکنا ہے. پھر جواب آندا ہے کگیے یہ دو موتاں کی شے نے
سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے سارا زمانہ مارن آئے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید یفعل اللہ ما یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. دو کی تو ایک ساڑھے رنگ کھلو گے کیونکہ جم کے کھلو گے. شکاری بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر آ گئی. اس نے خیال کیا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے، لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ موت اس کی نہیں، موت میری آئی ہے. کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کیونکہ جم کے کھلو گے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا جی، صرف اٹھایا اس کا نشانہ لیا. غصہ بھی تھا شکاری کو، پورے غصے سے اس نے تند کھینچی ہے اور کھگی کا نشانہ لے کے اس نے تیر چھوڑ دیا. تیر چلے یا گن سے فائر ہو حضرت، کچھ دیر گولی نے نلی میں گزارنی ہے، اور اگر تیر بھی چلے تو تیر نے کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے. وہی وقت حضرت جو نکلتے نکلتے تیر نے کمان میں گزار. اللہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے حضرت. حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کے نا شکاری کے پاؤں پر ڈسا. جب اس نے ڈنک مارا نا، ڈسا، تو ظاہر ہے درد ہوئی، اور درد ہونے کی وجہ سے نا حضرت وجود میں جھٹکے کی کیفیت بنی. اور وہ تیر جو کھگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے نا درد جو ہوئی تو ہاتھ اوپر کو ہو گیا، وہ تیر اوپر نکلا اور سیدھا جا کے باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. کھگی اتھے کھلوتی ہے. میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پھر 12واں اور آخری شعر لکھا میاں صاحب نے. کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ فرماتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی. کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی چینج ہوتی ہے. میں اگر اپنا سیالکوٹی لہجہ بولوں نا تو مثلا افتخار رضوی صاحب کو سیالکوٹ تشریف لائیں، کوئی اس طرح کا موقع بنے، میں بھی سیالکوٹ ہوں، رابطہ بھی ہو، تو یہ مجھے فون کریں جی میں آ گیا ہوں. تو میں ان سے پوچھوں گا رضوی صاحب کتنے ہو، تو یہ مجھے کہیں گے جی میں پل ایک دیا. تو میں نے پتا اس کو اپنے سیالکوٹی لہجے میں ان کو کیا کہنا ہے. میں کہنا اوتھے ہی رہی ہو، اوتھے ہی رہی ہو. اب یہ جو اوتھے ہے نا، یہ ٹریول کرتا کرتا جناب اس نے گجرات بھی کراس کیا، یہ جناب لالا موسیٰ بھی گزرا، یہ کھاریاں بھی گزرا، یہ جناب سرائے عالمگیر بھی گزرا، اور یہ جناب جب پہنچا نا کھڑی شریف تو چینج ہو گیا اور بن گیا اوتھے تو اتھاں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میاں صاحب کہتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی. وہ بھی اتنی سی کھگی، تگڑا باز، تگڑا شکاری، جس کو دو مارنے آئے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے، مارنے والے مر گئے حضرت. چھوٹی جی کھگی ہے، تگڑا باز، تگڑا شکاری ہے. کھگی اوتھے ہی ہے اور مارنے والے مر گئے. تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کھگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہے، مرضی رب دی ہے. کیوں تے میں پٹھا متھا لایا اس ذات نال، مرضی. اس لیے تو پھر میاں صاحب نے امت کو سبق کیا دیا، اوے متھا نہ لا یاری لال ہے. کیونکہ جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی. لاندہ ہی نہیں کوئی، تو آتا ہی نہیں اس طرف. جے او بیلی، ہاں جے او بیلی ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کی مرضی کے خلاف. یہ امام یافعی روض الریاحین، خوبصورت کتاب ہے حضرت، کمال کر گیا امام یافعی نے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جی کوئی عالم دین تھے، جیسے میں نے وہ کتنے نام لے لیے حضرت، انہوں نے بنا حضرت جی دوران گفتگو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے لیے نا اپنی تقریر میں سخت جملے بولے حضرت. تو بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا حضرت. وہ کسی بندے نے جا کے نا چگلی کھائی ہارون الرشید کے سامنے، بے اج مولوی ہو رہے نے تو سارا جمعہ تیرے تے لا چھڑیا، اور وہ مولوی ہو رہی میرے ہار دے نہیں آن، پرچیاں والے مولوی، او یار والے مولوی تھا نظر، یاری والے مولوی ہو رہی تھا. فرق ہوندا نا حضرت، وہ پرچیاں والے نہیں سن، وہ یاری والے مولوی ہو رہی سن. جا کے جناب شکایت لگا دی گئی. اس نے کہا مولوی ہو رہی مسجد چ نہیں کیا ہو، پر میں پھڑ لیا. لکھا جی گرفتاری ہوئی حضرت کی.
اتنا غصہ ہارون کو، اس نے حضرت کو قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا کیا، اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروایا. ہوا اندر نہیں جا سکتی، کروٹ نہیں بدلی جائے گی، کھڑا ہی رہنا ہے، اندر پیشاب اندر پخا. اس کو تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. میرے خلاف بولے ہیں. دربار برخاست ہو گیا. دوپہر گزر گئی، عصر گزر گئی، مغرب گزر گئی، شاہ گزر گئی، رات بھی گزر گئی، فجر بھی گزر گئی. صبح کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا. اب اس کو یہ تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور آ کے خبر سنائے گا جی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. لیکن خبر کسی نے کیا سنائی آ کے، حضرت وہ مولوی صاحب کا ڈبے چ نہیں سن ڈکے. انہوں نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں. بھائی بڑا حیران ہوا. اس کو خیال آیا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اور اس نے حضرت کو نا رات کو نکال دیا ہوگا. تو باغ میں چلے گئے. اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے. کہا پھر پھڑ لیا. دیکھا پھر گرفتار ہوئے. اور جب وہ ہارون کے دربار میں آئے نا، اور ہارون کی اور حضرت کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، امام یافعی نے منو ان لکھا اس کو، کیونکہ اس کو تھا کہ کسی بندے نے نکالا ہے. اس لیے اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا. اس نے کہا مولوی صاحب تانوں ڈبے جو کنے کڈیا؟ آپ نے فرمایا جڑا منو باغ چ لے کے گیا. پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جن نے منو ڈبے جو کڈیا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا. لکھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے کنی عجیب گل ہے. آپ نے آگے سے فرمایا ہارون اعتداس تیرے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے. وہ تو وکری گل ہے رضوی صاحب، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں غور و فکر کو. تو واقعتاً کون سی بات عجیب نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں بڑی دعوت دی ہے. کبھی کا اپنا کھانا دیکھ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. دیکھ اپنے کھانے کو، توت میٹھا، پتا کوڑا، آم دا پتا کوڑا، چھلکا کوڑا، گودا میٹھا، گٹک پھر کوڑی. دیکھ بندیا. لیکن اللہ دی قسم ایک بندے نے کلو کلو آم چوک چھڑے، لیکن دیکھیا اتنا بھول گئے اس ذات کو حضرت الحمدللہ بھی نہیں کہا. لیکن کیا ہے، اتنا اس قوم کو یاد ہے کہ آم کھا کے نال کچی لسی پینی ہے. یہ نہیں کہ کوئی کچی لسی یاد ہے، یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد چاہیے کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کچی لسی یاد ہے، وہ جانیاں نو یاد ہے، منڈیاں نو یاد ہے. لیکن یہ بھول گیا کہ کھا کے اس ذات دا دعوت دی حضرت. اس نے دعوت دی، لیکن ٹائم ہی نہیں. اب دیکھیں نا حضرت، یہ آپ کا چلو ایک قسم کا چھت کھڑا ہے حضرت. یہ آپ نے جو لائٹیں لگائی ہیں، ایک یہ بانس لگایا ہے، ایک وہ لگایا ہے، یہ 3 بانس ہیں حضرت. پھر سائڈوں پہ حضرت کو ہے اس طرح کا جو بغیر کسی سہارے کے اس کو کھڑا کرے. نہ ماں نے جمے نہ کو ماں جم سکے گی. حضرت اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں، بندے تیرا چھوٹا سا چھت 4 بانسوں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. اور کبھی ساڈا بھی تو دیکھنا. میں ایک بات اپنے سے نہیں کروں گا، ہر بات قرآن. حضرت تیرا ایک چھوٹا سا چھت، یہ لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ایک چھوٹا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا. وہ ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ادھر چھت ہے، یہ پیچھے چھت. تیرا ایک چھوٹا سا چھت بغیر دیواروں کے کھڑا، بندے تیرا ایک چھت نہیں کھڑا ہوتا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا. بندے ویکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے. صدقے سبحان اللہ. ٹائم کوئی نہیں. اچھا پھر آخر میں کیا کیا بندے وہ شیشے سامنے کھلونا ہوئے اپنے آپ نہیں ویکھ لائے. سورہ طارق فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. بندے اپنی آنکھاں ویکھ، بندے اپنے بال دیکھ، بندے اپنا ناک دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ. کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کا دھڑکنا دیکھ. تیرا جگر کیسے خون کا. میں نے میرے ڈاکٹر صاحب بڑے دوست نے مجھے کہنے لگے رضوی صاحب کہتے ہیں جو کام یہ چھوٹا سا جگر کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں اگر یہ باہر کریں تو تیرے سیال کوٹ جی ڈی فیکٹری لانی پڑے گی. جو کام جگر دیکھ، گردوں کو دیکھ، میدے کو دیکھ. بندے ویکھ. اچھا نہیں بہتا ٹائم تیرے کر مصروف بڑا تو چل بندے پھر اپنا انگوٹھا ہی ویکھ. کیا اس ذات نے کلمہ قدرت سے تیرے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائیں.
لیکن قربان جاؤں حضرت اس کی قدرت پہ لائنیں اس طرح کی لگا دی کہ تیرا انگوٹھا روئے زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتا، بلکہ کسی کو تو چھوڑ تیرا اپنا ہی دائیں انگوٹھا تیرے بائیں سے نہیں ملتا۔ بڑی دعوت دی بندے آوے، لیکن ٹائم ہی نہیں جی، ایسی نفسا نفسی ایسی حضرت جی جو دیکھیں گا بندے آ۔ ابھی دیکھیں نا جی، آپ بھی مکان بناتے ہیں، ہمارا بھی وہاں پڑتا ہے، حضرت صاحب چنگا پلا بندہ غصے پاگل ہویا ہوں مکان بنانے کی، چنگا پلا تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو ریت نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو بجری نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو سریا نہیں بھیجیا۔ چھوٹا سا مکان بنانا پڑ جائے وقت پڑتا ہے، لیکن قربان جاؤں جی بنانا لیتے انہیں ماں دے ٹھڈ جی بنا چڑیا۔ کوئی انجینئر نہیں، یہ نہیں کہ آنکھیں اسپین سے آئیں، یہ نہیں کہ کان اٹلی سے منگوائے گئے، یہ نہیں کہ زبان کینیڈا سے منگوائی گئی، یہ نہیں کہ دان نیوزی لینڈ سے منگوائے گئے، یہ نہیں کہ دل جناب بیلجیم سے منگوایا گیا، یہ نہیں کہ جناب جو میدا ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا، یہ نہیں کہ جو گردے ہیں جناب وہ چائنا سے منگوائے گئے، یہ تجھ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے، یہ نہیں کہ تیرا سریا اس نے جاپان سے منگوایا، کہیں سے کچھ بھی نہیں منگوایا، بلکہ کیا ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہی تو تیرا رب ہے جو تجھے ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ ہم نے تو حضرت جی غور و فکر کیا کوئی نہیں، پھر عارف کھڑی بولے اور کمال جی بولے رضوی صاحب، لکھا کیا میاں صاحب نے، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ دیکھو حضرت چمکا چڑھیا تو پڑھ کے، دیکھو کیا چمکایا حضرت، لیکن کیا ہے، ایسی نفسا نفسی ہے حضرت۔ کوئی ساڑھے کول ٹائم ہے، ٹائم کڈو حضرت جی اور کرو غور و فکر حضرت۔ میں ویسے کہا کرتا ہوں تھی جن پنڈا والے ہو نا، تمہیں سارے تے رب دا عارف ہونا چاہیے سی، تمہیں تو نظارے بڑے، ساڈے شہراں گل کی رہ گئے، وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں تے دھواں تے مٹی، تمہیں بڑے نظارے میسر ہیں یار، تمہیں بڑے بڑے نظارے میسر ہیں، دیکھو اس کے نظارے، دیکھو نظارے حضرت۔ پھر حضرت میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا حضرت، آپ نے کمال لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں گاؤں مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، لیکن حضرت کن نے دیکھنا، میں اسپیشلی حضرت جو ادھر ابو بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی ابو تیری بڑی ذمہ داری ہے میاں، تجھے پتہ ہی نہیں تیری کتنی ذمہ داری ہے۔ میں قبلہ ماشاءاللہ سادات جلوہ گر رہے ہیں رضوی صاحب، جمعے چ لوگ رضوی صاحب دم کروان لے کے آندے نے بچیاں نوں، اور دم کاہے کا ہے، حضرت صاحب اس کو ذرا دم کر دیں، میں کی ہویا انہوں جی، حضرت موبائل نہیں چڑھتا، حضرت جی موبائل دے ہتھوں لو تو زمین تے بلن لگ پیندا، روٹی بھی موبائل ویکھدیاں کھاندا ہے، سوندا بھی موبائل۔ حضرت صاحب ای تے تنگ پے گئے جی، میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم، میں کہنا بچہ تو پڑے ہو، ابو جی ادھر آؤ دم تے تہاڈا بندا ہے، انہوں میں کہدا دم کرو، صحیح ہے، پھر بچوں کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ اس نے ابو کے ہاتھ میں کب قرآن پاک دیکھا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک پکڑتا، بخایا حضرت کری اسی اپنے بچے نے قرآن شریف پڑھ کے، وہ بیچارہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ میں موبائل ہے، امی موبائل، ابو موبائل، دادا ابو کے گھر گیا دادا ابو موبائل، دادی موبائل، تائی ملن گیا تائی موبائل، چاچی نو سلام کرنے گیا چاچی موبائل، پھوپھی دے کمرے گیا پھوپھی موبائل، تایا ابو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، چاچو کام تو آئے انہوں نے بھی موبائل، نانکے گیا نانا ابو موبائل، نانی موبائل، وڈی مامی نو ملن گیا موبائل، چھوٹی مامی نو ملن گیا موبائل، خالہ دے کمرے ملن گیا موبائل، ان کا پتہ نہیں کیا شے ہر بندے نے پکڑ رکھی ہے، انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اب کاہے کا دم حضرت، یہ ابو جی بھائی ابو جی تیری ڈیوٹی تھی، قرآن سے دوستی تو نے کروانی تھی، تو نے موبائل سے کروا دی، مصلے پہ اس کو کھڑا ہونا تو نے سکھانا تھا، یہ تصویر اس کے ہاتھ میں تو نے پکڑانی تھی، درود پاک کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، ذکر کی عادت اس کو تو نے ڈالنی تھی، یہ تیری ڈیوٹی تھی، لیکن تو نے اپنی ڈیوٹی کی نہیں۔ اور باقی حضرت تھی سکولوں نے بھیج کے کہن ڈے ہو کہ صبح میں اب کبھی حضرت جی بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی،
یہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں, پوئم کی ہے جی انہوں دی کتاب وچ, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا. یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں, یہ ان کی کتاب میں پوئم ہے. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے, یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں. ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال, یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار, یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں. ون واز اے تھرسٹی کرو, یہ پوئم ہے ان کی کتاب میں حضرت. اور جس قوم کو ناچنے والا چوہا پڑھایا جائے, جس قوم کو ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑ پڑھائے جائیں, جس قوم کو پیاسے کوے پڑھائے جائیں, اس قوم نے کیا اکٹھا کرنا ہے حضرت. اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو ٹوٹ بٹوٹ دے ککڑ پڑھائے نے نا, اللہ کی قسم ہے کبھی ایک پوئم یہ حضرت علی پہ لکھ کے پڑھا دیتے قوم کے دن نہیں بدل جاتے. سر نہیں پڑھائی کبھی مر نہ جانے, ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. میرے علی پاک کی زندگی بھری پڑی ہے دلیری سے, شجاعت سے حضرت جی. ایک پوئم نہیں کو لکھ سکا ان پہ. کیوں میری قوم کو حضرت جی ککڑ اور چوہے اور پیاسے کوے پڑھانے پڑے حضرت؟ کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں؟ کیوں میری قوم کو حضرت جی لٹل سٹار پڑھانے پڑے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی ہم لٹل سٹار والے نہیں, اسی بگ سٹار والے ہیں. اور جناب ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں, جناب عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں, جناب عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں, جناب مولا مرتضی ہمارے بگ سٹار ہیں. کیوں ان کو پیاسا کوا پڑھانا پڑا؟ ان کو انہوں نے جعفر تیار کیوں نہیں پڑھائے؟ کیوں ان کو پیاسا کوا پڑھانا پڑا؟ ان کو جناب سیدنا زید, جناب سیدنا عبداللہ بن روا, جناب سیدنا امیر حمزہ کیوں نہیں پڑھائے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت جی جے انہوں علی پڑھا چھڑیا ساڈا رہنا. علی کب پڑھائے حضرت؟ جب اندر ٹوٹ بٹوٹ دے ککڑ بھی سن, تے اندر جناب وہ نچن والا چوہا بھی سی, تے اندر ہمٹی ڈمٹی بھی سی, اندر تھسٹی کرو بھی سی, اندر لٹل سٹار بھی سن. پھر بچے کچھ نہیں حضرت جی. یہ عمر تھی حضرت بچوں کو حضرت علی پاک پڑھانے والی حضرت, لیکن انہوں نے پڑھائے. اسی لیے تو حضرت میں آج حیران ہوں کہ قوم کے حالات کیا ہیں حضرت جی. انہوں دا حضرت علی پاک دا نعرہ لا کے نا حضرت جی تمال پان دے دل کرتا ہے. علی بتائے ہی نہیں نا کسی نے, علی پاک پڑھائے ہی نہیں حضرت. یہ قوم کی بدقسمتی ہے. اگر حضرت علی پاک پڑھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, تو ہم نہیں ہیں, ذاکروں سے سنے ہیں, تو یہاں میرے ورگے ہیں قدیباں سے سنے ہیں. اس لیے تو حضرت آج حال کیا ہے کہ حضرت علی پاک کا ذکر سن کے کسی دا تمال پان تے دل کرتا ہے, کسی دا پانگ پین تے دل کرتا ہے. بھئی یہی ہو رہا ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ میں آپ سے سوال کروں گا حضرت جی, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے حضرت علی پاک کو پڑھ کے دیکھو کبھی, تو تمہیں پتہ چلے گا تیرے اور میرے علی اور وہ علی جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, وہ علی جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کا ذکر عبادت, وہ علی جن کے لیے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. کتابوں میں لکھا ہے ان علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. لیکن آج کی ہے کچھ ایسے, کیونکہ وہ علی پاک پڑھے ہی نہیں حضرت. آج پھر تمال ہے, آج جناب کسی کا کنگرو بنن تے دل کرتا ہے. اللہ ایسا کچھ نہیں حضرت. جب بھی ذکر علی آئے گا پھر ساتھ ذکر بدر آئے گا, جب بھی ذکر علی آئے گا پھر ساتھ ذکر بہت شریف آئے گا, جب بھی ذکر علی آئے گا پھر جناب خیبر کا ذکر آئے گا, جب بھی ذکر علی آئے گا پھر ساتھ خندق کا تذکرہ آئے گا, جب بھی ذکر علی آئے گا. میں حضرت کسی کی بات نہیں کرتا بھائی, ایت گجراں دا پترا, لیکن اللہ دی قسم جب بھی ذکر علی کرتا یا سنتا ہوں میری رگوں میں حضرت جی خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے. اور میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اتھے تے جانا نا جی, انہوں تو جواب دینا نا, انہیں پوچھنا شرم نہیں ہوئی ہے, جھوٹ مار دیں. اللہ کی قسم ہے ذکر علی کر کے اور سن کے کسی دا تمال پان تے دل کردا تو میں کہہ نہیں, میرا تے دل کشمیر یا فلسطین جان نو کردا ہے. غیرت آتی ہے. ہر ذکر کی اپنی اپنی تاثیر ہے. ذکر عثمان ابو بکر کی اپنی تاثیر ہے, ذکر عثمان پاک کی اپنی تاثیر ہے, ذکر عمر پاک کی اپنی تاثیر, ذکر علی پاک کی اپنی تاثیر. اس لیے حضرت جی جتنے ابو بیٹھے ہیں نا, ابو جی حضرت جی انہوں نے تو نہیں پڑھایا, تو اسی پڑھاؤ. کسی عالم دین پوچھ کے نا سونی جی پتر کتاب خریدو,
جہدے چاراں یاراں دا تذکرہ ہے، کدی ابو بکر پڑھاؤ، کدی علی پڑھاؤ، کدی عمر پاک دیاں گلاں سناؤ، کدی عثمان پاک دیاں سناؤ۔ اب دیکھو نا رضوی کتنے دن برے چل رہے ہیں، اسلام آباد میں نعرے لگ رہے ہیں رضوی صاحب، میرا جسم میری، جس شہر میں چل جاؤ رضی ننگا پن ہے رضی، دوپٹے غائب، چادراں غائب، کپڑے چست ٹائٹ، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے۔ وجہ صرف کیا ہے؟ پڑھایا کیا؟ چوچو۔ اللہ تعالی جی کتابیں اٹھا کے دیکھو، کبھی کسی کو توفیق ہو جاتی، کوئی اس پہ بھی پوئم لکھ دیتا، اور میری بچیوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو یہ پوئم پڑھائی جاتی، اللہ کی قسم ہے یہ کٹ جاتی، لیکن کبھی اپنے جسم سے چادریں نہ اترنے دیتی ہیں۔ امام حسن پاک فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا پتر حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا کوئی بال دیکھا ہو، اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس پہ پوئم لکھنے کی، اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اور چوہے پڑھاتے ہو، اور ککڑ پڑھاتے ہو، اور پیاسے کوے پڑھاتے ہو، اور اس قوم کو سیدہ کائنات کیوں نہیں پڑھاتے؟ خدا کی قسم ہے میری بیٹیوں کو یہ بتایا گیا ہوتا، پوئم لکھ دیتے، کوئی بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی، ان کو بتایا جاتا سیدہ پاک کا تقوی، پتر، محرم، شریعت، قرآن، لیکن پتر کہہ رہا ہے، بڑا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ بڑا پتر ہوں دے باوجود میں بھی کدی اماں پاک دے سرے پاک دا کوال نہیں دیکھا، لیکن نہیں پڑھایا، کی پڑھایا؟ چو آپ کے سامنے عرض ہے، آپ کے سامنے عرض ہے، اس لیے جی جن ابو بیٹھے نے وہ خدا دا واسطہ جو تسی پڑھاؤ یار، بالکل پاجی باہر نہ بیا کرو، کوئی نہیں، جب باہر بورا ہے اپنے بچیاں نو ٹائم دو، اپنی نسل بچاؤ، کسی عالم دین کو پوچھو کوئی کتاب، سیدہ پاک، اماں عائشہ پاک، اماں حفصہ، اماں خدیجہ پاک، لو کوئی کتاباں بہ کے اپنے بچیاں نو سناؤ ساڑے بڑے کیویں دے سن، کیوں ہمارے بچے انڈیا کی نقل کر رہے ہیں؟ دیکھو نا جی ہو گئی نا نقل، ایتھے بھی جی ویاہ کارڈ آندا ہے، شادی دا کارڈ آندا ہے، اچھا شادی کے کارڈ پہ جی لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئی ہو، ویس کوٹ پا کے آئی ہو، نہا کے آئی ہو، شیو کروا کے آئی ہو، جے داڑھی رکھی ہے تو خط کروا کے آئی ہو، نویں جتی پا کے آئی ہو، نویں نہیں ہے تے پرانی نو پالش کر کے، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سب کچھ کر کے جاتے ہو۔ جے تسی پرانے کپڑے ویاہ تے پا کے ٹر جو تو کڈے گا تے نہیں کوئی، جے بغیر نہائے ٹر جو تو کڈے گا تے نہیں کوئی، جے نہ جتی پالش ہوئے کڈے گا تے نہیں کوئی، لیکن پتر یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ میں جانا ہو وضو کر کے جانا اور اپنا سر ڈھانپ کے جانا۔ کتنے گئی ہیں تڈیاں ٹوپیاں؟ اس میں آپ کا صرف قصور نہیں، میرا بھی قصور ہے، جنہیں تمہیں کدی موڑے ہی نہیں ہے، مینوں میریاں پرچیاں مروا گئی، کیونکہ میں جی تمہیں یہ گل آکھاں گا تو مینوں پرچی دینی ہے کسی نے، دیکھو مینوں کو پرچی آئی ہے کیوں نہیں آئی والا، میں پرچی والی گل ہی کوئی نہیں کی، پرچی تو ادو آنی سی، تم کہنا اوے میں تے انج دے عاشق ویکھے ہی نہیں کدی، اینیاں گلاں تے پرچیاں تے نہیں آندیاں، ہن سارے کہندے نے بھائی صاحب تسی اپنے ٹھڈ تے آپ ہی لت مار دیو، میں ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے، میں سودا کتے اور کیتا ہے، میں اتھے عرضی پیش کیتی میں تہاڈے ممبر تے بیٹھ کے ڈنڈے نہیں ماراں گا، میری لاج تسی رکھ لئی ہو۔